کر کر کہ سونیا ساری کائنات سن لو، میں تو سب کا ہوں مگر حبیب تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ حبیب اپنے رب کا ذکر، اپنے مالک کا ذکر، اپنے خالق کا ذکر یوں کر کہ ہر ایک سے کٹ کے صرف اس کا ہو جائے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ساری باتیں ملتی ہیں اور اس کا مختصراً جائزہ اس حدیث عشق سے لیتے ہیں۔ سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بلال حبشی کی وہ اذان عشق ہوتی اور اللہ اکبر کی آواز، وہ آواز دل نشین گونجتی، تو ہمارے آقا سرتاج ہم سے یوں جدا ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایسی کیفیت حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی کہ اس کیفیت میں میں سامنے آ گئی، میں نے حضور نے مجھ سے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ میں نے عرض کی سرکار ہے میں عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ فرمایا من عائشہ، عائشہ کون؟ اب پوچھتا ہوں کیا زوجہ سے بھی زیادہ کوئی قریب ہوتا ہے؟ اور وہ زوجہ، یہ شرف و رحمت کی بات بتا رہا ہوں، اس کو اپنے پر قیاس نہیں کرنا۔ یہ رب کی اگلی بات جو کرنے لگا ہوں یہ رحمت و شرف ہے سیدہ کا۔ سیدہ وہ ہستی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ پاک ام المومنین ایک ہی لحاف اور کمبل میں ہوتی، اللہ کریم اس صورت میں بھی وحی کرتے ہوئے ذرا بھی آر محسوس نہیں فرماتا۔ میں پھر کہوں گا اس کو خود پر قیاس نہیں کرنا۔ جب آقا کی شان کیا وہ رب نے ان کے لیے کہا ہے، ان امہات المومنین کے لیے فرمایا تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ جب حضور کی زوجیت میں آ کر وہ عام میں رہی تو حضور کتنے خاص ہوں گے، اور اس میں عمومیت کا پہلو کہاں گیا؟ اب عرض کر رہا ہوں تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ حضور نے کہا کون ابو بکر؟ پھر پوچھا، پھر عرض کی حضور ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر۔ کہا کون ابو قحافہ؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہاں پر حدیث بند ہو گئی مگر عشق والوں نے وہاں پر ایک اور وجدانی سوال اندر پیدا ہوا۔ ہو سکتا ہے سیدہ نے پوچھا ہو حضور پھر یہ بھی بتا دے من انت، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ بس اگلی بات بھی یہی ہے، چپ کر کئی قسم کی ڈھولن دی، چپ کر میرے لیے تھا جادوئی ڈھولن دی کہ اگر کچھ کہا تو ان کا حسن محدود نہ ہو جائے۔ تاجدار کائنات کی یہ ذات اور یہ حالت ہو جاتی۔ اب انسان جو نسیان اور ان سے بنا اس کی انتہائی کرم و رحمت اور معراج یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سوا ہر ایک کو بھول جائے، اور جو عمل کر کے دکھا رہے ہیں وہ خود وہ ہے جن جیسا رب نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ اب انسان ہے جو دنیا داری کا شکار ہو جاتا ہے، نفس کے دنیا میں آیا، نفس کے دکل کا شکار ہو گیا، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گیا، اور نفس و شیطان کے ساتھ وہ دنیا کے اندر گم ہوتا گیا۔ اس نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا، وہ نعمتوں کو نعمت والا سمجھ بیٹھا اور نعمتوں کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے اپنا رخ غفلت کی صورت میں اپنے مالک سے پشت پھیر کر دنیا کی طرف چل پڑا کہ شاید دنیا کو حاصل کر کے دنیا منا لوں گا۔ چل پڑا، اور جب چلتا رہا تو اندر ایمان کا ٹمٹماتا چراغ ہے جو کبھی کبھی ٹمٹما کر آواز دیتا ہے بندے غور تو کر تو آیا کیوں ہے، غور کر تو امتی کس کا ہے، بندے کب تک اس سے غافل رہے گا،
بندے کی جوانی کب تک اس کے ذکر سے خالی رہے گی؟ کب تیری آنکھیں مکین گنبد خضرا کے جلووں کے لیے بیداری کا سبب بنے گی؟ کب تیرے اندر طلب آئے گی؟ کب اس تاجدار کریم سے تیرا رشتہ ہے محبت غلامی جڑے گا جو کبھی طائف کی وادیوں میں پتھر اپنی امت کے لیے کھاتے رہے، جو کعبۃ اللہ کے شہر میں اونٹ کی اوجڑیاں رکھ کر بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، احد کے میدان میں اپنے دندان کا گولا شہید کروا کر بھی اپنی امت کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہے، جو معراج النبی کی رات شب معراج بھی پاکوں کی ملاقات ہو اور وہاں بھی پاکوں کی ملاقات میں ہم ناپاکوں کا ذکر کرتے رہے۔ کب آئے گا؟ جب یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے تو انسان پلٹنا چاہتا ہے، مگر ساتھ ہی شیطان ایک نئے حملوں کے ساتھ اس سے وابستہ ہوتا ہے، اسے امید کے چراغ کے ذریعے اس کا تعلق مولا سے توڑنا چاہتا ہے، کہتا ہے ابھی تو زندگی بڑی بڑی ہے، اور اس کے گناہوں کو مجھے کم کر کے دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھ ابھی تو تو نے کچھ گناہ ہی نہیں کیے، کہ اسے دیکھ وہ کتنا بڑا گناہگار ہے، اسے دیکھ اسے دیکھ اسے دیکھ، اور یوں غفلتوں کے ایک نئے جال کے اندر اس کو اپنے مولا سے دور کر کے اور تاجدار کائنات کی محبت و ذات سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس کشمکش کے اندر آواز پھر ایمان کی آتی ہے، اور وہ ٹمٹماتا چراغ وہ جو گلے میں پٹا ڈالا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خیر اس کے دل کے اندر روشن ہوئی ہے، یہ آواز ضمیر کی بنکت سے جوڑتی ہے، تو یہاں قرآن پکارتا ہے اور کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے، جاؤگا حبیب تیرے چوکھر پر آ جاتے، تیرے دروازے پر آ جاتے، تیرے مانند بن جاتے، تیرے بھکاری بن جاتے اور تیرے دروازے کے سائے بن جاتے، فقیر بن کر تیرے دروازے پر آ جائیں، جاؤگا تیرے دروازے پر آ جائیں، تیرے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے بخشش طلب کریں کہ مولا دروازہ اور ذات تیرے حبیب کی ہے، اب یہاں تک آنا ہمارا کام تھا، مالک اب تیری مرضی ہے، اور حبیب واستغفر لهم الرسول، اور حبیب تو بھی کہتے مولا جیسے بھی ہیں تو میرے، ہے تو میرے نا، مالک اب ان کو واپس بھیج دوں۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ابھی جب بھی کوئی سوالی فقیر منگتا دکھیارا تیرے دربار میں آ جائے گا، تیرے پاس سوالی بن جائے، فَلَا تَنْهَرْ، ابھی اسے جھڑکنا نہیں ہے، مالک اب خالی چلا گیا، اب کیا کروں؟ اب یہاں پر علمی بات میں سے دے دیتا ہوں، کئی ذہنوں میں سوال آ جاتا ہے اور کرتے ہیں کئی لوگ جو علم اور قرآن کا نہیں علم اس طرح جانتے ہو، عشق والوں کے پاس نہیں بیٹھے، کسی صاحب عشق کے پاس نہیں بیٹھے، بس اوپر والے قرآن کے پاس بیٹھے، جو قرآن کا اصل ہے ان والوں کے پاس نہیں بیٹھے، ان کے ذہنوں میں کئی ذہنوں میں سوال آ جاتا ہے یہ تو صحابہ کی بھی آیت آئی تھی، اس کا علمی رد اتنا سا کروں گا، رد نہیں جواب دے رہا ہوں، اگر یہ آیت صحابہ کے لیے آئی تھی تو پھر یہ ناسخ اور منسوخ کے زمرے میں آنی چاہیے، کیا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے؟ اگر تو یہ منسوخ ہے تو پھر اس کے برابر کوئی ناسخ آیت بھی ہوگی، جب یہ آیت منسوخ نہیں تو قیامت تک ہر آنے والے کے لیے یہی سزا ہے۔ اللہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا جب مدینہ پاک گئے، میں مدینہ پاک میں آپ کو ایک ایپ کے ذریعے اندر ریاض الجنہ میں جانے دیتے ہیں، جب ہم گئے تو 4 ساڑھے 4 کا سحری کا وقت تھا، تہجد کا،
اور ایک ساتھی کہنے لگا بھائی 10 منٹ ہی بٹھایا، پہلے تو بڑی بڑی دیر بیٹھتے تھے، تو اب 10 منٹ ہی بٹھایا، اٹھا دیا۔ مجھے اور کچھ ہمارے ذہن میں نہ آیا، مجھے حضرت کا شعر یاد آ گیا۔ میں نے اس شعر کے تناظر میں اسے کہا، میں نے کہا حاجی صاحب ایک ہوتے ہیں ملزم جن پر الزام ہوتا ہے، ہم تو چھٹے پکے مجرم ہیں، اللہ مجرموں کو کوئی بٹھاتا ہے، شکر کرے انہوں نے بٹھایا تو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کون بٹھاتا ہے؟ اور حضرت فرماتے ہیں ملزم نہیں مجرم بلائے آئے ہیں، اللہ ملزم نہیں، پھر جملہ سنیے، مجرم جن پر جرم ثابت ہو چکا ہے ان کو بلایا گیا ہے، مجرم بلائے آئے ہیں، جادو کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، اللہ ہم اپنی مرضی سے نہیں جاتے، اس طرح گھر والے کی مرضی کے بغیر کوئی اس کے گھر نہیں آ سکتا، مجرم بلائے آئے ہیں، جادو کا ہے گواہ، اللہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، اللہ یہ کریموں کی شان نہیں ہے پہلے آواز دے کے آ جاؤ بخشش لے لو مغفرت لے لو اور جب آ جائے تو کہے نہیں وہ تمہارے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت، لب والے آنکھیں بند پھیلی ہے چولیاں، اللہ اتنے مزے کی بھیک اسی بات کرتی ہے، سبحان اللہ۔ احسن بھائی کیا ان پر سلام جن کو کسابے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، اور ان پر سلام جنوں بشر سلام کو حاضر ہے السلام، یہ بارگاہ مالک جنوں بشر حق کے، اور معراج کا سما ہے کہاں پہنچے عاشقوں، کرسی سے اونچی کرسی اسی بات کر کے ہے۔ یار حضرت نے لکھا ہے جو بنیاد القرآن والوں کے دادا استاد ہیں، تو عرض کر رہا ہوں یہ عشق و محبت کی لے اور خبر یہ جہاں سے ملے وہاں سے دینی ہے، اور ان کے ذریعے ہی ہمیں عقیدہ ملا، ان کے ذریعے ہمیں سب کچھ ملا، تو یہ تو جاؤں گا پھر کہوں گا کہ وہ تیرے پاس ابھی آ جاتے آپ کی بارگاہ میں آ جاتے، اب یہ اللہ سے معافی مانگے، اور حبیب تو بھی ان کے لیے استغفار طلب کر، استغفار کر۔ قرآن کے دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا ابھی ان سے مال لے کر انہیں پاک کیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے، کیونکہ آپ کی استغفار سے ساکا والا ہوں، ان کو تسکین و سکون مل جائے گا۔ یہ آیت آج بھی ایسی رواں ہے، یہ آج بھی وفا ہے، یہ آج بھی عطائے مصطفیٰ ایسی ہی ہے، یہ ہم ہیں، ہم پر کتنا ہے۔ پہلے بغیر پردے کے صدیق و فاروق و عثمان و علی رضوان اجمعین نے پایا، سبحان اللہ، اب پردے میں ہے مگر عطائیں کم نہیں ہوئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے ساتھی ہیں جو حضور کے روضہ اقدس پر گئے ہوں گے؟ کتنے ساتھی ہی ہوں گے؟ سچ بتائیں، ایک لمحے پر توجہ کریں، ساری زندگی کی تھکن ایک طرف اور ساری زندگی کی خوشیاں ایک طرف، جو چند لمحے حضور کے مواقع پر کھڑا ہونا ہوتا ہے، وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے؟ تو جا ان کا ابھی تیری بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگے، اور آپ بھی کہتے مالک میرے امتی آئے معاف فرما دے، تو کیا کر فرمایا نوازا دوں گا۔ اگلا جواب کیا ہے؟ لام تاکید ہے، فرمایا ضرور وہ پالیں گے۔ کسے پالیں گے؟ کل نوازا دوں گا، وہ ضرور پالیں گے۔ کسے؟ اللہ کو پالیں گے، اللہ کو پالیں گے، یعنی دروازہ مصطفیٰ کے صدقے رب ملتا ہے۔ ایک قرآن کی اور آیت ہے، اس کا موازنہ کروانا چاہتا ہوں، سورہ نصر پڑھیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. یہ تصویر بھی بیان کریں، فَسَبِّحْ حمد بھی بیان کریں اپنے رب کی، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. بس یہ بات کہی. اب اس میں ہے کہ وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ نہیں کہا کہ توبہ قبول کر لی. وہاں فرما رہا ہے جانوں پر ظلم بھی کیا ہے، مجرم بھی ہیں، آئے بھی ہیں، معافی بھی مانگ رہے ہیں، استغفار بھی مانگ رہے ہیں، حبیب کی بارگاہ سے شفاعت بھی مل رہی ہے. لواجات اللہ، رب کہتے ہیں انہیں میں مل جاتا ہوں کن شانوں کے ساتھ، توبہ رحیمہ، اور ضرور مل جاتا ہوں توبہ قبول کرنے والا بھی اور رحمت مصطفیٰ کے صدقے رحمت عطا کرنے والا. یہ عطائیں ہیں. تو ایسے آقا سے ہمارا تعلق، آقا علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں نا، آقا علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں. آپ کی سیرت میں کیا پڑی تھی حضور کو احد کے میدان میں اپنے دندان شہید کروانے کی. آج بھی مکہ سے مدینہ کا سفر کریں، چٹیل پہاڑ ہیں، چٹیل پہاڑ ہیں. کیا پڑی تھی 400 کلومیٹر کا سفر، 600 کلومیٹر بھی اتنا بنتا ہے سفر طے کرنے کا. کیا پڑی تھی حضور کو؟ حاج بھی کرانا تھا، عزت دار کرانا، صادق و امین کرانا، ذات کی صادق و امین، ملکۃ العرب کے شوہر ہیں. ضرورت کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ میں اپنے مولا کے ساتھ اپنے بندوں کو جوڑنے آیا ہوں. رب کا پیغام اور رب کے نظام کی بات کرنے آیا ہوں، مالک کے نظام کی بات کرنے آیا ہوں. اور یہ بھی بتا دوں کہ ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ یہ مکہ والے یا مدینہ والے شاید غریب تھے مدینہ، ایسا نہیں ہے. تاریخ کچھ اور بتاتی ہے. مکہ ہمیشہ سے دعائے ابراہیم کی وجہ سے امیر شہر رہا ہے، یہ تجارتوں کا مرکز رہا ہے. سبحان اللہ. ساری دنیا کے تجارتی لوگ وہاں پہنچتے تھے، تاجر ہند سے، سندھ سے، چین سے، شام سے، یہاں بھی، اور یہ بھی آگے جاتے تھے. اور مدینہ ان کی شاہراہ تھی، اکنامک ہب تھا. یہ ساری باتیں تو کیا وجہ تھی؟ وہ یہی تو وجہ تھی. وہ کہتے تھے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، ہم دے دیتے ہیں. آپ کو کیا چاہیے؟ اگر آپ کو رشتہ اور کسی خاتون کے ساتھ شادی کرنی ہے ہم بتائیں، ہم کر دیتے ہیں. بادشاہ چاہیے، بادشاہ لے لے، مگر ہمارے اس نظام کو مت للکارے. آقا اسلام کا فرمان کیا تھا کہ میرے چچا حضرت ابو طالب نے فرما دیجئے اگر کہ میرے دائیں ہاتھ پر بھی چاند رکھ دیں، یہ سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، اور مجھے میرے مولا کا پیغام دینے سے روک دیں، میں رکنے والا نہیں. سبحان اللہ. سبحان علیہ رسالت، علیہ حیدری. اور قرآن مجید فرقان حمید نے پھر ایک اور جگہ تعارف کروایا اپنے حبیب کا. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فرمایا تاکہ تمہارے پاس تمہیں میں سے میرا رسول آ گیا. اب تمہیں میں سے مانا سمجھے نا، جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے آ گیا، مطلب کہ وہ تم جیسے نہیں. بس ایسے ایک نکتہ آ گیا، پھر میں اگلا میرا مضمون اصل میں آگے کی طرف لانا تھا، اگر مجھے رکنا پڑ رہا ہے. سبحان رب کریم کیا فرما رہا ہے؟ تم میں رسول، تمہیں میں سے آ گیا. مطلب کہا میرا حبیب دکھنے میں تم جیسا ہے، تمہارا بھی چہرہ ہے، میرے حبیب کا بھی ہے، تمہارے بھی زلفے اور بال ہے، میں نے اپنے حبیب کو بھی دی ہے، آنکھیں تمہاری بھی ہیں، حبیب کو بھی دی ہیں. میرا حبیب دکھنے میں تم جیسا ہے مگر تم میرے حبیب جیسے نہیں. سبحان اللہ. کیونکہ چہروں کی سب کی بات کی ہے مگر چہرہ ایک ہی ہے جس کی قسم میں کھاتا ہوں بددعا کے. زلفیں سب کو دی ہیں مگر وہ بلیل چندر چندر پرو کنڈل، وہ ایک ہی زلفیں ہیں چاند کی مانند جو نہ بالکل گول ہے نہ بالکل سیدھی ہے، کچھ خمیدہ ہیں. وہ زلفیں مصطفیٰ ہے جس کی قسم رب کھاتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ساری باتیں یہ اللہ کریم بتا رہا ہے. تو فرمایا ساری شانوں کے ساتھ تعارف نہیں کرواتے جیسے تمہیں پتا ہے میں نے کسے بھیجا تمہارے پاس. اللہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ان پر غلبہ ہے اپنی امت کی محبت کا. عنتم حریص وہ تمہاری مشکل تو تمہیں بعد میں آتی ہے میرا حبیب پہلے مسترد ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ وہ تمہارے لیے بڑے بے چین رہتے ہیں. اور فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. وہ مومنوں کے لیے بڑے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. اور اس کا سادہ ترجمہ کرو جیسے مالک کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے اپنی امت بخشوانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا. اب اس کی چھوٹی سی مثال سمجھے اور حدیث کی روشنی ایک نئے زاویے سے. آپ سب جانتے ہیں قبر کے سوالات کیسے ہوں گے کیا ہوگا. میں اس سوال کو ایک اور انداز میں اینگل سے دے رہا ہوں اور وہ یہ ہے ہمارے پیارے دنیا سے ہم جائیں. جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے بڑے بزرگ یا جو بھی ہمارے دفنانے والے ہو پیارے سے پیارا رشتہ بھی ہو قبر سے آگے تو نہیں جا سکتا ایسے قبر تک دفنا سکتا ہے. اور قبر میں بھی جو کام آئے وہ میرے مصطفیٰ. میں اس کو اگر وجدانی کیفیت کے ساتھ سمجھوں تو جیسے مالک کریم سے مکالمہ کر کے یہ پیپر آؤٹ کروایا ہے. میں پھر کہوں گا یہ شرع ہے میری. مکالمہ کر کے رب نے کہا مالک میری امت قبر میں کیسے بخشی جائے گی. رب نے کہا ابھی 3 سوال ہوں گے میرے بارے میں پوچھیں گے. من ربو کا ماں دینوں کا. مالک انہوں نے تجھے دیکھا ہی نہیں تو اگر نہ پہچان سکے تو معاف کر دیں. ٹھیک ہو گیا مولا سونیا تو نے کہا کر دیں گے مجھے راضی کیوں کرنا ہے. اچھا مالک دین کا انہیں اتنی سمجھ ہے نہیں مگر اگر نہ پہچان سکے دین کا کون سا جسم. میں شرع سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ اس کا شرع سے تعلق حدیث کو اس طرح نہیں میں پیش کر رہا کہ حدیث ایسے بار بار میں بات پہ غور کرنا کیونکہ علماء کی مجلس ہے اس لیے میں اس انداز میں بات کر رہا ہوں ایک کیفیت. اور تیسرا رب نے کہا سونیا مجھے بھی نہ پہچانے چھوڑ دوں گا. نون کمپلسری کوشچن الیکٹیو کوشچن دین کے بارے میں نہ بتا سکے چھوڑ دوں گا مگر سونیا اگر تجھے نہ پہچانا پھر نہیں چھوڑوں گا. اللہ تجھے تو پہچانے تیرا پیار تیری محبت تیری الفت تیری چاہت. ابھی اللہ آپ یقین جانیں 63 سالہ زندگی حضور کی سیرت پڑھے نا. صورت تو ہے ہی حسین سیرت بھی حسین ہے. اللہ اتنی حسین اور اتنا کام کیا میرے آقا نے 63 سالوں میں. اتنا کام کیا. بزرگ فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے حضور نے ایسے کر کے آرام سے سانس بھی نہیں لیا اور کام کرتے رہے میری امت کا کوئی پہلو رہ نہ جائے. اور اس کی معراج کی خود حجۃ الوداع. اللہ جب تاجدار کائنات نے پوچھا 1,24,000 عاشق کھڑے ہیں اور تربیت کی بھی انتہا تھی. حضور پوچھ رہے ایو بلدی ھذا مکہ شہر ہے. پوچھ رہے شہر کون سا ہے. سب خاموش اور ایک ہی جملہ ہے اللہ و رسول عالم. ہمیں نہیں پتا اللہ اس کا رسول جانتے ہیں. سبحان اللہ بس یہی پتا. حضرت صدیق اکبر نہیں بولے تاجدار کائنات مکہ ہے جہاں پیدا ہوئے تھے. فاروق اعظم نہیں بولے مولا علی نہیں بولے. حضرت کے پاس بڑے تھے بول پڑ کے کہ یہاں پیدا ہوئے تھے. یہ گلیاں مکہ کی ہیں. یہ علاقہ یہ خطبہ حجۃ الوداع جس عرفات کے میدان میں ہو رہا ہے مکہ میں ہے. نہیں بولے خاموش. پھر پوچھا ایو شہر ھذا یہ کون سا مہینہ ہے. ایو بلد ھذا یہ کون سا شہر ہے. ایو یوم ھذا یہ کون سا دن ہے. ایک ہی جواب سانو کی پتا. لوگوں تب تک محبت مصطفیٰ اطاعت مصطفیٰ نصیب نہیں ہوگی جب تک کیوں کیسے کا تصور نکال کر حضور سے ہر شخص سے نکال کر محبت ظاہر کی جائے. بلا مشروط غلامی قبول کرو محبوب کی. محبوبوں سے شرطیں لگا کر پیار نہیں کیا جاتا. محبوبوں سے شرطیں لگا کر پیار نہیں کیا جاتا.
محبوبوں سے بس پیار کیا جاتا ہے، محبوب ہوتے ہی پیار والے ہیں، اور ایسا محبوب۔ میں کسی محبت والے دیکھنے والے کے پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا حضور یہ بتائیں جو دیکھ لیتا ہے اس کا عالم اور زیادہ بڑھ کیوں جاتا ہے؟ کہنے لگے پتر تم نے دیکھا نہیں نا، جنہوں نے دیکھا ہے وہ زندگی بھر پھر ان کا نشہ نہیں اترتا۔ اللہ تو اس کی کوئی مثال دے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو سنو نا، بظاہر تو ایسی لگتا تھا جیسے دہی کھٹی کہنے پر جھمکی پڑی، مگر کیا فرماتے ہیں؟ لاؤ مختی مخطط بردے یمن، ہائے ہائے من بھاول جھلک دکھاؤ سجن، وہ ہم مٹھڑیاں گالیاں لاؤ سجن، عمرہ بادی سنجو گھڑیاں۔ اور مجھے وقت کا بتا دیجیے گا۔ سبحان تو عرض کر رہا ہوں کہ ساری شان و عشق اور پتر جن کو لگی لگ جاتی ہے، جس کا تعلق ان کا طلب اور طلب پڑ جاتی ہے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے، جس کو حضرت شاہ صاحب نے کیا خوبصورت حضرت خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، ان کے تیرے بند ہو جب خواب اجل سے حسن کی آنکھیں، اس کی آنکھوں میں تیرا جلوہ زیبائی، یعنی ان کا حسن اتنا ہے اگر آنکھوں میں بس ان کی تصویر ہی آ جائے تو قیامت تک سونا کوئی مشکل تو نہیں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں۔ تو وہ 3 سوال ہیں، یہ سوال ہو رہے ہیں، اور سب سے آبا کموش صحابی نے تابعی نے صحابی سے پوچھا، حضور بولتے کیوں نہیں تھے آپ؟ مکہ شہر تھا، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 10 ذی الحجہ کا دن تھا، بولے کیوں نہیں؟ 9 ذی الحجہ کا دن تھا، بولے کیوں نہیں؟ عرفہ کا دن تھا، بولے کیوں نہیں؟ کہا بس ایک بات تھی، ہم سمجھ نہ سکے اور جانتے نہیں تھے حضور کی منشا کیا ہے۔ سبحان اللہ اور آقا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، بتاؤ میں نے اللہ کے پیغام کا حق ادا کیا کہ نہ کیا؟ ہائے 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 اللہ اور آقا علیہ السلام کی بات سن کر صحابہ مچل گئے، کہا حضور حق کا بھی حق ادا کر دیا۔ اور حضور کی انگلی اٹھ گئی، مولا تو گواہ رہنا، لوگوں کو منظر کیسا ہوگا، مولا تو گواہ رہنا۔ اس تاجدار کائنات سے ہمارا تعلق، اس تاجدار کائنات سے ہمارا عشق کیوں نہ بلا مشروط ہو، کیوں نہ ہو۔ اور آقا علیہ السلام کی محبت کے بارے جائیں نا، کچھ بحث عقل والوں کی ہوتی ہے مگر اس میں بھی معنی عشق آ جاتا ہے۔ کسی نے آل حضرت سے پوچھا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ آپ فرمانے لگی ہائے 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 واہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر۔ اور جملہ کہہ دوں، افضل ہونے میں اور بڑا ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ ہائے 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 بالکل اسی طرح جیسے حضرت عباس سے صحابہ مدح و لطف لینے کے لیے پوچھتے، آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ ہائے ہائے صلی حضرت عباس فرماتے، وہ اکبر منی انا ولدت قبلہ، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں بس پیدا پہلے ہو گئے۔ ہائے 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 واہ 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 سبحان وہ اللہ مانا مفہوم اور لیتے۔ ماشاء اللہ تو یہاں بھی وہی ہے، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی؟ اللہ اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ تو تاجدار کائنات کی محبتوں کا عالم جو اس دروازے پر بھی جاتا ہے تو کیا ہے؟ کئی ذہنوں میں یہ سوال انکلکیٹ کیا جاتا ہے، اور انکلکیٹ کیا جاتا ہے کہ مکہ شریف و کعبہ اللہ کی عظمت زیادہ ہے، چونکہ وہاں ایک نماز پڑھنے کا اجر کتنا ہے؟ کتنا؟ 1 لاکھ۔ اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اجر فرمان رسول کی روشنی میں کتنا ہے؟ 50,000۔ وہ میں بتاتا ہوں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ لاکھوں میں آتے ہی نہیں جو ہم اگلی بات کرنے لگے، ہائے 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 واہ واہ وہ لاکھوں میں آتے ہی نہیں۔ کیا بھائی مانا 50,000 تک تو افضلیت اس سے ثابت کہاں سے ہو گئی؟ آگے بھی تو پڑھو نا، حضور نے کیا فرمایا؟ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے اتنا اجر ملا؟ کہا نہیں، حضور کا فرمان ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی۔ اب یہ قبر والی بات صحابہ کے لیے تو
ہو گئی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب حساب کے رجسٹر ختم ہو جائیں گے اور ثوابوں کے رجسٹر ختم ہو جائیں گے تبھی تو شفاعت مصطفیٰ کام آئے گی نا. تو نماز پڑھنے کا اجر 50,000 ہے تو مواضع پر کھڑے ہونے کا اجر کیا ہے؟ وہ شفاعت مصطفیٰ ہے. اور اگلی بات اس سے بھی میں عجیب کرنے لگا ہوں، جب عام بندہ مواضع پر بھی کھڑا ہو جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں بندے کے ذہن میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے. جالیاں ہیں، جالیوں کے پیچھے پردہ ہے، پردے کے پیچھے دیوار ہے، دیوار کے پیچھے پھر دیوار ہے، اندر جا کے قبر ہے. حضور نے دیکھ لیا دیکھ لیا اتنا رقیق قسم کا حملہ محسوس ہوتا ہے یہ. اور اس کا جواب اس حدیث میں ہے من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی. جس نے من شرطیہ کے ساتھ آیا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. شفاعت تبھی ہوگی جب مصطفیٰ پہچان کے ہوں گے. تو آنے والے کو آقا نے فرمان بتا دیا کہ اے آنے والے میرے امتی تو نے مجھے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ میں نے تجھے دیکھ لیا. کیا کہنے تبھی تو شفاعت ہوگی. اللہ تبھی شفاعت ہوگی. تو ایسے آقا کے ساتھ ہمارا تعلق کیوں نہ قائم ہو؟ تاجدار کائنات کی محبت میں جانور جن کے بغیر نہ رہ سکے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری تل دیکھیں وہ خچر خچرناک خچرے مبارک ہو کے آقا کے حضور اس پر سوار ہوئے. آقا کی مثال کے بعد اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کچھ نہ بنا تو پھر دیکھا نہ حضور نظر نہ آئے اپنے آپ کو، کیونکہ جانور پر تو شریعت کا اطلاع نہیں ہوتا نا. اس نے اپنے آپ کو کنویں میں گرا کر جان لے لی. کھجور کے کچھ طرح حضور سے رہ نہ سکے، آقا پیچھے ہٹے تو وہ رونے لگ پڑے. اونٹ جانور سواری کے وہ رو پڑے، آقا کو درد سنانے کے لیے آ گئے. ہرنیا حضور کو اپنے ٹکڑے سنائے، پتھر حضور سے باتیں کرے. احد کو بڑی حسرت سے دیکھا جاتا کہ احد تو ہم سے کتنا اچھا ہے. حضور نے تجھے کہا ہے احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم احد سے پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. جن کی بارگاہ سے جانور، پتھر، پہاڑ یہ سارے خالی نہ جائیں. امتی جب تو اپنا رابطہ مصطفیٰ سے وابستہ کرے گا، جب تیری ذات اپنے محبوب سے وابستہ ہوگی، تیرا قول